فرمایا سرایت من حرم لیلا الى حرم کما سر البدر فی داج من الظلم. محبوب اللہ نے آپ کو رات کی تاریکیوں میں جو سفر کرایا، بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک، وہ قبلہ اول ہے، اور یہ خانہ کعبہ، یہ ملت ابراہیمی کا کعبہ، یہ بھی قبلہ اور وہ بھی قبلہ، ایک بیت اللہ سے لے کر دوسرے بیت المقدس تک اللہ نے آپ کو جو سفر کروایا، رات کی تاریکی میں آپ یوں جا رہے ہیں، تشبیہ دی ہے، استعارہ کیا ہے. فرمایا سرایت من حرم لیلا الی حرم، یہ بھی اللہ کا حرم ہے، یہ بھی عظمتوں کی جگہ، بیت اللہ بھی عظمتوں کی جگہ اور بیت المقدس بھی عظمتوں کی جگہ. ایک عظمت والی جگہ سے دوسری عظمت والی جگہ کی طرف اللہ نے آپ کو بلایا، پہنچایا. رات کی تاریکی میں آپ کا یہ سفر براق کے ذریعے ہو رہا ہے، جو اڑتا ہوا حضور کو یہ سفر کرا رہا ہے. فرمایا کہ آپ کا یہ سفر اور رات کو چلنے کا انداز ایسا ہے. ویسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی تشبیہ سورج سے دی ہے، اور یہ سورج کی جو روشنی ہے، سمجھے یہ مجھ محمد کے والضحیٰ والے چہرے سے مستعار ہے، یہ تو وہاں سے ماخوذ ہے، یہ سورج کی تشبیہ. لیکن چونکہ رات کا سفر ہے تو رات کے سفر کی تشبیہ چاند سے دی ہے، کہ رات کو جو روشنی فراہم کرنے کے لیے آسمان کے افق پہ اگر کوئی اللہ نے کسی قندیل اور قمقمے اور چراغ کا نظام دیا ہے تو وہ ستاروں اور چاند بھی سورج میں ہے. اس وجہ سے حضرت امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تشبیہ بھی چاند سے دی ہے. سرایت من حرم لیلا الی حرم کما سر البدر فی داج من الظلم. آپ یوں چلتے براق کی پشت پر سوار ہو کے، محبوب اللہ نے براق کو آپ کے قدم لگنے کی وجہ سے، آپ کے جسم اطہر ٹچ ہونے کی وجہ سے، براق میں کوئی کمال نہیں ہے. جو براق پہ حضور سوار ہوئے تو جو براق میں کمال پیدا ہوا ہے وہ حضور کی نسبت سے، وہ اس لیے باکمال ہے براق کے، اس پہ حضور کا جسم آ گیا ہے، سواری نہیں. سوار کا کمال ہے. سواری کیا ہے؟ سواریاں تو عام ہیں، لیکن یہ براق ہے. اس زمانے میں کسی کو سمجھ نہ آئے، جب جہاز نہیں تھا، جب دنیا نے ایسی کوئی ترقی نہیں کی تھی، تو لوگ بڑے حیران ہوتے ہوں گے یار کہ براق اڑتا کیسے ہے. یہ لوگوں کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی. آج جدید دنیا نے ثابت کر دیا کہ اڑتے ہوئے سفر کیسے ہوتا ہے. سرایت من حرم لیلا الی حرم کما سر البدر فی داج من الظلم. براق کی پشت پر سوار ہو کے جو آپ کا سفر یہ بیت اللہ سے بیت المقدس تک بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. ایک لمحے کے اندر کوئی یہ نہیں محسوس کر سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں پہنچے. اس سے بھی کم وقت میں آپ ایک بیت اللہ سے لے کر بیت المقدس تک براق کی پشت پر سوار ہو کے، جبریل آپ کی خدمت پر مامور ہے، میکائیل آپ کی خدمت پر مامور ہے. دو خادم بھی جو حضور کے خادم ہیں نا آج کے سفر میں، وہ فرشتوں کے سردار ہیں، ایک جبریل اور ایک میکائیل ہے. براق کی پشت پر آپ سوار ہیں تا حد نگاہ، جہاں تک براق کی بعض چیزیں انسان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. آخرت میں نا احساس تیز ہو جاتا ہے، محسوس کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے. کل میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹروں نے تحقیق کی ہے کہ جب انسان مرنے لگتا ہے، عین مرنے کے وقت اس کا دماغ اتنا تیز ہوتا ہے کہ پوری زندگی، اگر کسی کی 100 سال زندگی ہے مثال کے طور پہ، پوری زندگی میں جو کچھ اس نے کیا ہے
اس دماغ کی طاقت اور توانائی اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ یہ اپنی پوری زندگی میں جو کچھ اس نے کیا ہے، مرنے کے ساتھ جو روح قبض ہوتی ہے، اس دوران اس کے دماغ کی طاقت ایسی ہے کہ وہ سارا کیا انسان کا دماغ خود دیکھ لیتا ہے۔ اس طرح نا آخرت میں اللہ احساس اور بڑھا دیتا ہے۔ خوشی کسی کو دینی ہے تو خوشی کا احساس بڑھانے کے لیے، نعمتیں دینی ہے نا تو خوشی کا، راحت کا احساس بڑھانے کے لیے اللہ وہ کر دیتا ہے اس کو۔ اور کسی کو دکھ ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کسی کو عذاب دینے کے لیے اس کا احساس بڑھا دیتے ہیں۔ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو ڈاکٹر سن کر دیتے ہیں، برداشت نہیں ہو رہا ہے، درد برداشت، یہ درد کے لیے جتنی دوائیاں ہم کھاتے ہیں یہ علاج نہیں ہوتا ہے، یہ تو ایک سن کرنے والی چیز ہے، وہ مرض اپنی جگہ برقرار ہوتا ہے۔ تو دنیا میں آپ سمجھیں کہ ہم سن ہیں، کوئی زیادہ اتنا احساس نہیں ہوتا ہے، لیکن وہاں اللہ نے جس کو عذاب دینا ہے تو عذاب کا زیادہ احساس دلانے کے لیے یہ جتنی قوتیں ہیں محسوس کرنے والی، ان سب کو اللہ اضافہ اس میں عطا فرما دیتے ہیں۔ تو مرنے سے یہ نظام شروع ہوتا ہے، ڈاکٹر مانتا ہے، سائنسدان تسلیم کر لیتا ہے کہ دیکھیں اب مرنے کا یہ ایک عالم ہے، اگلا ایک اور عالم ہے، اور اس سے اگلا ایک اور عالم ہے، یہ عالم دنیا ہے، اس کے بعد عالم برزخ ہے، اور پھر عالم آخرت ہے۔ تو اب عالم برزخ کے آثار شروع ہوتے ہی، یہ تو ڈاکٹروں نے جو کچھ محسوس کیا ہے یہ تو بہت کم ہے جو انہوں نے محسوس کیا ہے، لیکن تسلیم کیا ہے کہ دماغ تیز ہو گیا۔ تو دماغ اگر اتنا تیز ہوتا ہے، نظر اتنی تیز ہوتی ہے، سمجھانا میں یہ چاہ رہا تھا کہ براق جس پر حضور کا جسم عطر ہے، ایک نبی کو اللہ کتنے لوگوں کی طاقت دیتے ہیں، حضور کی برکت سے اس براق کو کتنی طاقت ملی، وہ کہاں تک دوڑتا ہے۔ تو اس کو جہاں دوڑنے کی اس کی طاقت تیز ہے تو اس کی نگاہوں کی طاقت بھی تیز ہے، اور وہ کسی ظاہری سہارے کے محتاج نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ تا حد نگاہ، دنیا میں ہم دور نہیں دیکھتے ہیں تو دوربین کی شکل میں شیشہ ایسے سامنے کرتے ہیں تو پھر دور سے قریب دکھائی دیتا ہے۔ تو جب ایک دیکھنے کا احساس بڑھتا ہے، پھر آپ اندازہ کریں کہ وہ براق کو دور دیکھنے کا احساس کتنا زیادہ ہوگا۔ تو تا حد نگاہ، جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے وہاں اس کا قدم پہنچے، ایسا وہ دوڑتا ہوا اور اڑتا ہوا جا رہا ہے۔ منظر کشی ہو رہی ہے، امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے منظر کشی کی ہے۔ سریت من حرم لیلا الی حرم کما سر البدر فی داج من الظلم۔ محبوب آپ رات کی تاریکی میں چلے، رات کی تاریکی ہے، آسمان کے افق پر چاند جگمگا رہا ہے۔ یہ چاند کا جگمگانا کتنا واضح دکھائی دے رہا ہے، دنیا کے کسی کونے میں کوئی پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ساحل سمندر پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی کھائی میں گہری جگہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ یہ نشیب و فراز کی محتاجی نہیں ہے، چاند آسمان کے افق پر جو نمایاں نظر آتا ہے کہ زمین پہ بسنے والا ہر شخص اس کا نظارہ کر لیتا ہے۔ آج محبوب کا سفر ہو رہا ہے، امام بصیری رحمت اللہ علیہ تشبیہ دیتے ہیں، مطلب سمجھاتے ہیں کہ آپ یوں چلتے ہیں، آسمان کے افق پر چاند جو جگمگاتا ہے، جو چمکتا ہے، اس کی چمک کیا ہے میرے آقا کے والضحیٰ والے چہرے کے مقابلے میں۔ تشبیہ دیے، ایک صحابی بیٹے ہیں نا، صحابی اپنے گھر، روایت میں آتا ہے یا بیت اللہ شریف کے صحن میں، ادھر حضور تشریف فرمائے، اور یہ صحابہ کے نصیب ہے جو حضور کی مجلس میں ایسے سامنے بیٹھے۔ ہم تو وظیفے کرتے ہیں، مانگتے ہیں، وہ بھی خوش نصیب کوئی ہوتا ہے جو یہ اللہ سے توقع رکھتا ہے، التجا کرتا ہے، اوراد کر رہا ہے کہ کہیں نہ خواب میں زیارت ہو جائے، وہ خوش نصیب ہے جن کے سامنے موجود ہے۔ صحابی کہتے ہیں ایک نظر میری، ایک نظر آقا کے چہرے انور پہ جا کے لگتی ہے، دوسری نظر آسمان کے افق پہ یہ چمکنے والے چاند کے اوپر جا کے ٹکتی ہے۔ مجھے میرے لیے فیصلہ کرنا، میں نے سوچا کہ آج ذرا میں دیکھ کر فیصلہ کر لوں کہ آسمان کے افق پر جگمگانے والا چمکنے والا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا بیت اللہ کے صحن میں یہ چمکنے والا آسمان نبوت کا یہ آفتاب عالمتاب کی چہرے کی تابانیاں زیادہ ہے۔ صحابی کہتا ہے
میں دیکھتا ہوں نا یہ منظر، تو بالآخر وہ صحابی فیصلہ دیتا ہے کہ یار اس میں دونوں میں کس کی تابانی زیادہ ہے. وہ فیصلہ پھر یوں دیتا ہے. اردو زبان کا شاعر اس کی ترجمانی کرتا ہے: چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. چاند سے تشبیہ دیتے ہیں نا خوبصورتی کے لیے کہ چاند خوبصورت ہے تو آقا کا چہرہ بھی خوبصورت ہے، تشبیہ ہے. اب صحابی اپنے احساسات کو منتقل کر رہا ہے. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے، اس کے چہرے پہ ہیں چھائیاں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. امام بوصیری رحمہ اللہ حقیقت واشگاف کرتے، آقا کی عظمتوں کا اعلان کرتے ہیں: سریت من حرم لیلا الى حرم کما سر البدر فی داج من الظلم. رات کے اندھیرے میں آپ یوں چلتے ہیں، رات کی تاریکی میں آپ کے چہرے کی تابانیوں سے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان کے افق پر چاند چمکتا ہو اور بادلوں کی اوٹ میں کوئی شخص دیکھ رہا ہو. چاند کا ایک ٹکڑا اوپر نظر آتا ہے، باقی آسمان پر بادل ہے. جیسے بادلوں کی اوٹ میں ہے، چاند کی طرف دیکھنے والا اور اس کے نظاروں اور اس کی چمک سے محظوظ ہونے والا انسان لذت محسوس کرتا ہے، محظوظ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے. محبوبہ آپ کی عظمتوں کا یہ حال ہے، آپ کی فوقیت اور برتری کا اور آپ کے کمالات کا اور آپ کی خوبصورتی کا یہ عالم ہے. جب آپ رات کی تاریکی میں گزرتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان کے افق پر نہ بادلوں کی اوٹ سے چمکتا ہوا چاند دکھائی دیتا ہو. نازا ہے جس پہ حسن، نازا ہے جس پہ حسن، وہ حسن ہے رسول ہے. یہ کہکشاں تو میرے آقا کے قدموں کی دھول ہے. اور اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کہاں تو کانٹا بھی پھول ہے.